آپ نے بھی انگزائٹی کا سامنا کیا، اتنے سالوں کیا. 2012 میں آپ نے بی اے میں ٹاپ کیا اور 2024 ہے 12 سال ہو چکے ہیں، تو آپ اپنا ایم فل کمپلیٹ نہیں کر پائے. تو آپ نے کہا جی جہاں گیا ہوں وہاں پہ سیاست اور وکٹمائزیشن اور ان چیزوں کا میں نشانہ بناؤں. بالکل. ابھی 2 یونیورسٹیاں چینج کی ہیں. جی. تو کیا یعنی کس بنیاد پہ آپ کو کیا کہا جاتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے میاں شہباز صاحب کی جو پرائم منسٹر کی وہ لیپ ٹاپ لانچنگ اسکیم ہے اس میں مجھے بلایا گیا، اور وہاں پہ انہوں نے مجھے ریگارڈ کیا، پیار کیا کہ یہ نیچے سے اٹھ کے آج محنت کر کے ایم اے کالج میں لیکچرر ہو چکا. اب وہ ان کی جو وہ جب ہی میں کہوں گا تھوڑا سا پنجابی میں بھی، تو وہ جب ہی پھر ہر جگہ چلی ہے. ہر بڑے آدمی نے، فار ایگزامپل منسٹرز جتنے بھی انہوں نے اپنی سوشل میڈیا پہ انہوں نے، ایون میاں شہباز صاحب نے بھی کیا، آپ لائم لائٹ میں آ گئے، ان کے ایڈز میں بھی آ گیا. اور اس وقت میں ایک یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہا تھا سیکنڈ سیمیسٹر، تو وہاں پہ 2-3 پروفیسرز نے مجھے اچھا خاصا پولرائزیشن یا جو سوسائٹی میں انٹالرنس ہے، کسی کو ہم ایک پارٹی کا ہے تو دوسری کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو اسی بیسس پہ میں بھی ان کا پھر نشانہ بنتا رہا. کیا کیا انہوں نے؟ مطلب میرے گریڈز بھی برباد ہوئے. الٹیمیٹلی میرا 3 سے CGPA کم ہوا، اور مجھے وہ یونیورسٹی، ظاہر ہے کہ میں PhD کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گا، تو پھر میرے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ میں نہیں. تو آپ ان ٹیچرس کے پاس گئے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے یا سارا کو وہ اسی بات پہ تو ٹونٹ کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ کہ آپ کا جو ہے نا بڑا تعلق ہے، آپ شہباز صاحب سے تعلق ہے، آپ PMLN سے تعلق ہے، یہ بار بار کہتے تھے. تو آپ نے انہیں کہا کہ میں تو سیاسی جماعت کا نہیں ہوں، مجھے تو انعام ملا تھا. بس یہی آپ کس طرح بتائیں، جو بندہ سننا ہی نہیں چاہتا تو ان کو کس طرح آپ وضاحت دیں گے؟ پھر آپ دوسری یونیورسٹی میں گئے؟ جی بالکل. وہاں پہ بھی یہی ہوا؟ نہیں، وہاں پہ اب بہتر ہے الحمدللہ. نہیں اچھا، تو آپ کو وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی تمہارا تو پرائم منسٹر کے ساتھ تعلق ہے، تو یعنی آپ کو یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو تعریف کر رہے ہوں آپ؟ نہیں، اب اتنا، اب دیکھیں ایک بندہ ایڈمیشن لیتا ہے گیٹ دے کے، اور گیٹ میں سے پاس کر کے جاتا ہے، پھر 10-15 لوگ انٹرویو کرتے ہیں، وہ رکھتے ہیں، تو پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ 51 مارکس بھی لینے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوتا کسی ایک سبجیکٹ. ایک میں 86 آ رہے ہیں، ایک میں 80 آ رہے ہیں، اور جان بوجھ کر اب C- میں لگائیں گے تو تاکہ وہ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس وجہ سے کہ شہباز شریف نے آپ کو دوبارہ بلایا تو آپ کو یہ قیمت اور یہ لائم لائٹ میں آنے کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے؟ جی بالکل بالکل بھگتا ہے، اور بھگتا بھی ہے، اور ابھی ریسنٹلی بھی آپ کے سامنے ہے، پہلے بھی آپ کو پتہ ہے جو ہوا ہے. تو پھر کیا مطلب کرنا چاہیے؟ اب لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، آپ کو پہچان بھی تو ملی نا اس سب کی وجہ سے. بالکل ملی ہے، اور بے شمار اچھے لوگ بھی ہیں، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ ہیں اس طرح ہے، لیکن بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا آپ کی زندگی میں اس طرح وہ انفلوئنس نہیں نا ہے. نہیں اچھا، بدلا کیا ہے؟ چلے میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں. 2012 میں آپ پوزیشن لے رہے ہیں، اس پوزیشن سے پہلے ایک عام اسٹوڈنٹ تھے، آپ سبھی کی طرح بیچلر کے آپ اسٹوڈنٹ تھے، اور آپ نے پوزیشن لی اور آپ لائم لائٹ میں آ گئے. لائم لائٹ میں آئے تو سہیل وڑائچ آپ کے گھر پہنچ گئے انٹرویو کرنے، حامد میر صاحب نے آپ کو انٹرویو کر لیا، موشا لقمان نے کر لیا، جتنے بھی تھے بڑے بڑے میڈیا کے اینکرز انہوں نے آپ کو انٹرویو کیا. تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو آپ کا زبانی نمبر یاد تھا، آپ یورپ گئے، انگلینڈ دیکھا، گھر مل گیا آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے، یہ سب کچھ ہوا. بے شک الحمدللہ. تو یہ ساری آپ کو لگا نہیں کہ میری قسمت بدل گئی؟ پھر جب آپ واپس گئے پڑھنے کے لیے، ماسٹرز کرنے کے لیے کہیں پہ، پھر کیا ہوا؟ یعنی اب جو بدلا ہوا محسن تھا اور جو پہلے والا محسن تھا، اس میں کیا فرق آیا؟ اب دنیا کے لیے تو یہ ہوا نا کہ آپ کی قسمت بدل گئی، سب کچھ آپ کو مل گیا دنیا کے لیے. بالکل. لیکن مجھے پھر بھی ایز یوزول معمول کی طرح وہی محنت اور وہ مشقت کرنی تھی، کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میری فیملی ہمبل زیادہ تھی، شاید اس وجہ سے ہم سسٹین نہیں کر سکتے تھے آگے اخراجات لاہور میں یا اس طرح کی وہ چیزیں بھی تھی، تو جس کی وجہ کچھ پھر جتنی لائم لائٹ یا جس طرح کے پرومسز تھے وہ بھی اس طرح وہ ہائر ایجوکیشن PhD یا M.Phil وہ بھی آگے نہ ہو سکے. کہا کیا گیا تھا؟ اعلان کیا ہوا تھا؟ اعلان تو یہ تھا کہ جتنی آپ کی ایجوکیشن ہے وہ جب تک آپ پڑھنا چاہیں فری پڑھیں گورنمنٹ کے خرچے. جی بالکل. تو ایسا ہوا نہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہوا. تو آپ نے کسی سے پوچھا نہیں؟ میں نے کسی افسر سے؟ اس وقت جب اسٹوڈنٹ تھے اس وقت کوشش کی تھی، لیکن اب اس کے بعد پھر خود ہی اور سیلف اسٹیم جو ہے نا اس کو میں نہیں رکھنا چاہتا تھا داؤ پہ. تو اب دنیا کی نظر میں یہ ہے کہ آپ جہاں پہ بھی پڑھ رہے ہیں فری پڑھ رہے ہیں. بالکل. لیکن آپ پیسے دے کے پڑھ رہے ہیں. جی بالکل. ابھی اس کا ابھی آپ کے پاس میں واؤچر بھی شیئر کر دیتا ہوں، لیکن اب یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آج کے بعد اس فیملی کا سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے، آج کے بعد یہ بچہ فری پڑھے گا، تو یہ ایکچوئل میں ہوتا نہیں ہے. ہوتا نہیں ہے.
اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کے پاس اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے پاس آلموسٹ 50 لوگ ایسے ہیں ان کانٹیکٹ جو ٹاپرز ہیں. اس میں جیسے ابھی انٹرمیڈیٹ کا ٹاپر ہے ایک میٹریکولیشن کا, وہ آج بھی BA نہیں کر سکے ہیں, BA نہیں کر سکے. یہ میں جب میری زندگی میں سب سے بڑی پتہ کیا تجسس تھا میری زندگی میں کہ یار یہ جو ٹاپرز ہوتے ہیں یہ لوگ کون ہوتے ہیں, اور اس کے بعد یہ میٹرک انٹر BA میں ٹاپ کرنے کے بعد پھر یہ تو بہت بڑے عہدوں پر پہنچ جاتے ہوں گے, یا کیا آپ مجھے کہہ رہے ہیں تقریباً 50 لوگ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں بالکل جنہوں نے پوزیشنز لی ہیں اور انہوں نے اسی طرح انعامات بھی لیے ہوئے ہیں, انعامات بھی لیے ہیں, لائم لائٹ بھی انجوائے کیا. تو میں تو پھر بھی تھینکس ٹو اللہ المائٹی مجھے اچھا خاصا ملا, میں یہ بھی نہیں, لیکن وہ ان لائم لائٹ میں بھی آئے, ان کو میگر سے اسکالرشپ یا وہ بھی ان سے پرومسز کیے گئے کہ ولسونین آپٹیمزم یا آئی وڈ لائک ٹو سے یعنی وہ میں امید کرتا ہوں وہ آپٹیمزم ان کو انکیٹ کی گئی. لیکن اس کے بعد وہ ان کی تعلیم کے لیے کسی نے خرچہ نہیں اٹھایا. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ DG خان کا ٹاپر ہے میٹریکولیشن کا, ایاز احمد اس کا نام ہے, میرے پاس ریسنٹلی MA کالج میں ہے. تو آئی واز شاکڈ کہ ہی کوڈ ناٹ ڈو ہز BA, وہ نہیں کر سکا. وہ بتا رہا ہے کہ میں اسی چکروں میں روزی روٹی کی, اس کے ابو کی بھی ڈیتھ ہو گئی, تو وہ تو انہی چکروں میں اور یہ جو ویل پول ہے ان میں پھنسا ہوا تھا. تو آپ یہ کہنے کا مطلب ہے یہ جتنے پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کو اس دن یا چند ہفتے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد ان کا مستقبل کوئی اتنا اچھا نہیں رہتا. جی جو ابھی ایکسپیرینس ہوا ہے ہمارے لوگوں کا, اب یہ اس کو شاید لوگ بھی نیگیٹو لیں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں بڑا انسان یا جو نکلتا ہے نا وہ اپنے زور پہ نکلتا ہے. آگے جو معاشرے کا رول ہے یا سسٹم کا یا جو نظام کو چاند پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا چاہیے نا, وہ نہیں کیا جاتا. یہ ہمارا ایک فیلئر ہے کہ جہاں پہ اس کو پالش کیا جائے یا آگے اسسٹ کیا جائے یا آگے اس کو پروموٹ کیا جائے, انکرج کیا جائے.